اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہوماً ابو ذر صدیق امتی۔ برادران و خواہران ایمانی، آج کا خطبہ جمعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے خلوص کے عنوان پر ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ذر ارکان اربعہ، اسلام کے ارکان اربعہ میں سے شمار ہوتے ہیں، یعنی اسلام جن 4 ستونوں پر کھڑا ہے، ان 4 ستونوں میں سے ایک ستون کا نام ابو ذر ہے۔ اور یہ کوئی جدی پشتی مسلمان نہیں تھے، اسلام کی آخری شیپ کے اعلان سے 20 سال قبل اس دنیا میں آئے اور حضور کے ذریعے مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ کوئی شخص ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے، تو یہ اس انتظار میں تھے جو انہوں نے پڑھا تھا کہ کوئی ایک شخص آئے گا جو ہم سب سے افضل ہوگا، سابق انبیاء سے بھی افضل ہوگا۔ تو انہوں نے اپنے ایک عزیز کو بھیجا کہ جا کر سراغ لگائیں۔ انہوں نے جا کر انیس نام ان کا لکھا گیا ہے، سراغ لگایا تو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، تو پھر خود گئے اور خود جا کر خانہ کعبہ کے جوار میں کچھ دن رہے، اور وہاں ان کی ملاقات حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ملاقات کروائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں غفاری ہوں۔ اصل میں یہ لفظ تو غفاری ہے مگر پڑھا غفاری جاتا ہے، غفاری یہ قبیلہ تھا۔ تو انہوں نے جب اپنے خصائص و شمائل کا ذکر کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ ان مخلصین اصحاب رسول میں سے ہیں کہ جنہوں نے تا دم آخر اہل بیت سے وفا کی۔ ان کی خصوصیات میں ایک خاصیت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر مولا علی کی ولایت کا ظاہری اقرار کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ اس میں یہ حضرت سلمان سے بھی بازی لے گئے۔ سب سے پہلے جس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار فرمایا وہ ابو ذر ہیں،
اور ان کو حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی اور ارشاد کے مطابق صدیق و امت رسول کا لقب دیا۔ حضور کے بھائی حضرت علی صدیق اکبر ہیں، وہ اہل بیت اور امت کے صدیق اکبر ہیں، بلکہ پوری کائنات کے صدیق اکبر حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ ہیں، اور صدیق امت حضرت ابو ذر ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو ذر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق امت کا لقب عنایت فرمایا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی شخص کو زمین نے اٹھایا ہے جو امت میں سے، عام انسانیت میں سے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ انہوں نے کنورٹ ہونے کے بعد یہ عہد کیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے حق پہ رہیں گے، حق بولیں گے۔ اسی وجہ سے ان کو 2 مرتبہ ملک بدر کیا گیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ صاحب نے ان کو ملک بدر کیا، شام بھیجا، جہاں یزید کا باپ حاکم شام گورنر تھا، اور وہاں حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے مولا حضرت علی علیہ السلام کی تعریف فرماتے تھے اور حضرت علی کے فضائل پڑھتے تھے، اور قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے تھے کہ جن آیتوں میں بنی امیہ کے خلاف مفہوم موجود تھے، جیسے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یہ آیتیں جب پڑھتے تھے تو لوگ حاکم شام کے مخالف ہوتے جاتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام جو شہید راہ خدا ہیں، ظاہر ہے بعد میں وہ ان کے بعد بلکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، حضرت علی علیہ السلام کو لوگ مس کرتے تھے۔ انہوں نے یزید کے باپ نے لکھا خلیفہ صاحب کو کہ اگر تم نے اسے واپس مدینہ نہ بلوایا تو شام پورا کا پورا تمہاری گرفت سے اور میری گرفت سے نکل جائے گا، تمہاری خلافت اور میری امارت ختم ہو جائے گی۔ جس طریقے سے یہ لوگوں کو علی کا غلام بنا رہا ہے اور اہل بیت کا غلام بنا رہا ہے۔ کعب الاحبار نامی ایک شخص تھا جو بیسیکلی یہودی تھا، اور وہ پریٹینڈ کر کے مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے 2-3 دفعہ ٹوکنا چاہا خلیفہ صاحب کے سامنے، تو حضرت ابو ذر کی بہادری اور شجاعت دیکھے تو اس کو یبن الیہودی کہہ کے پکارا، اے یہودی کے بیٹے۔ یہ کمال تھا ان کا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے۔ خلیفہ صاحب کو بھی جب خلیفہ صاحب اپنے رشتہ داروں کو رشوت میں نواز رہے تھے، جو بدعنوانی کر رہے تھے مال کی، تو انہوں نے باقاعدہ مخالفت کی، تنقید کی، اور اپنے بارے میں کہا کہ میرا مال تم نے جو بیت المال میں سے حضور مجھے دے کر گئے تھے، تم نے اسے غصب کر لیا ہے، اور تم نے مجھے تبعید کیا ہے، ملک بدر کیا ہے۔ یہ واپس بلائے گئے تو پھر مدینہ میں انہوں نے یہی آیتیں پڑھنی شروع کی اور مولا علی کے فضائل کو پڑھنا شروع کیا، تو پھر مدینہ سے دوبارہ ان کو ربضہ کی طرف تبعید کیا گیا، یعنی ملک بدر کیا گیا، اور وہاں ربضہ میں یہ غربت کے عالم میں غریب ربضہ کہلاتے ہوئے وفات پاتے ہیں۔ ان کو ایسے گھر میں رکھا گیا جو پتھروں کا بنا ہوا تھا، وہاں پر کوئی کھانے کو چیز نہ تھی، پینے کے لیے بارش کا پانی تھا، کھانے کے لیے درختوں کے پتے تھے، یہ سوکھ کے کانٹا ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان کی اہلیہ اور ایک غلام ان کے ہمراہ تھا، اور ایک روایت کے مطابق ان کی بیٹی اور ان کی بیوی ہمراہ تھیں۔ تو انہوں نے استقلال رکھا، انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے ملک بدری برداشت کی، انہوں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، مگر انہوں نے مولا علی کو
اور مولا علی کی آل کو، خاندان رسول کو ترک نہیں کیا، ان کے ساتھ وفا کی۔ ہم ان کے کردار سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں زبانی کلامی شیعہ نہیں ہونا چاہیے، زبانی کلامی مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ ان مع العسر یسرا، اگر اس سلسلے میں کوئی تکالیف بھی آئیں، زحمتیں بھی اٹھانی پڑیں، تو ہم پہلو تہی نہ کریں محمد و آل محمد کی حمایت میں، خاندان رسول کی ویل وشنگ میں، اور مولا علی کی ولایت میں، اور ذکر اہل بیت میں، جس طرح حضرت ابوذر رضوان اللہ تعالی علیہ نے بالکل پہلو تہی نہیں کی، اور ماشاءاللہ وقت آخر تک وہ اپنے عقیدے پر، اپنے عمل پر قائم و دائم رہے۔ حضرت ابوذر کا جو ایمان کا درجہ ہے وہ 9 ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سلمان 10ویں درجے پہ ہیں اور حضرت ابوذر 9ویں درجے پہ ہیں۔ پھر اس کے بعد عمار و مقداد کے نمبر آتے ہیں، وہ 8ویں درجے پر عمار ہیں۔ مگر یہ بات آپ اپنے اذہان عالیہ میں آج محفوظ فرما لیں کہ حضرت ابوذر غفاری نے اپنے صدق و صفا، اظہار حق، ظالم کی مخالفت، مظلوموں کی حمایت میں اپنی جان دے دی۔ ان کی جان چلی گئی، ان کا مال چلا گیا، ان کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، بھوکے پیاسے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے غلام ہے جون، جو انہوں نے ان کے غلام تھے، جو امام حسین کے بعد میں غلام بنے تھے، اور جون وہ سیاہ فام نیگرو غلام تھے، اور ان کی تربیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے غلام کی بھی کس درجہ انہوں نے تربیت کی تھی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی معیت میں اس کی کیا تربیت ہوئی کہ جب فرزند رسول نے جون کے سابقہ غلام اور اپنے موجودہ غلام ابوذر کے سابقہ غلام جون کو اور اپنے موجودہ غلام کو آزاد کیا، وقت آخر فرمایا کہ غلام کے لیے جہاد ساکت ہے، جیسے حج غلام کے لیے ساکت ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا جون نے کہ سرکار کیا آپ نہیں چاہتے کہ مجھ کالے کا خون آپ ہاشمی کے خون کے ساتھ مل جائے؟ تو پھر انہوں نے دعا دی، امام حسین علیہ السلام نے دعا دی، اللہم بیض وجہہو، یعنی نور وجہہو، یا اللہ اس کے چہرے کو سفید کر دے۔ روایت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت جون رضوان اللہ تعالی علیہ جو شہید کربلا ہیں، جب آئیں گے تو لوگ دیکھیں گے جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ چل رہا۔ بطیب ریحہ، یہ بھی فرمایا تھا کہ بار الہ اس کے پسینے میں خوشبو رکھ دے اور اس کو ہمارے ساتھ محشور کر۔ قیامت کے دن یعنی جب جہاں امام حسین کھڑے ہوں گے سلام اللہ علیہ، وہاں پر یہ غلام بھی کھڑے ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابوذر کا کیا کمال تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بہترین تربیت کا شاکار بنایا تھا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی معیت میں بھی۔ حضرت ابوذر کا جو خلوص ہے، بیسیکلی آج میرا خطبے کا عنوان یہ ہے کہ خلوص سے ابی ذر، حضرت ابوذر کا جو خلوص ہے، میں چاہتا ہوں وہ آپ کی خدمات عالیہ میں آج عرض کروں، اور آپ سے یہ درخواست کروں کہ اپنی زندگی میں خلوص پیدا کریں، کیونکہ عموماً ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں، بہنیں ہماری یہ کہتی ہیں کہ ہم کوئی بی بی فاطمہ یا ہم کوئی حضرت علی تھوڑی ہے، حضرت حسن و حسین تھوڑی ہیں، امام صادق و باقر تھوڑی ہے کہ ہم اتنے معراج کردار پر، اخلاق پر فائز ہو جائے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ ابوذر یا سلمان یا مقداد یا عمار یا صہیب مثلا، یہ کوئی حضور کے رشتہ دار تھوڑی تھے، یہ وہ اصحاب ہیں ماشاءاللہ۔ ابوذر ان اصحاب میں ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ ان اصحاب با صفا میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ بھی یہ کہلاتے ہیں کہ یہ ان میں سے ہے کہ جو بالکل پاک صاف اصحاب رسول تھے، پارشلی
یہ اس چبوترے پہ بھی رہے ہیں کہ جہاں پر حضرت سلمان کا یوں سمجھیں بیڈ روم تھا. جب آپ جاتے ہیں حج پہ، بی بی پاک کا جو گھر ہے اس کے سامنے آپ دیکھیں دروازے کے سامنے ایک ڈائس ہے، بہت بڑا چبوترا ہے، جیسے یہ آپ کا ڈائس ہے وہ ذرا بڑا ہے، اس پر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. یہ دراصل بیڈ روم تھا حضرت سلمان کا، حضرت صہیب کا، حتیٰ کہ بعض اوقات عمار یاسر اور مقداد اسود کا بھی، اور جو دیگر بھی بلال کا بھی یہ بیڈ روم تھا. یہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے. حضرت ابو ذر بھی ان اصحاب صفہ میں ہیں. یعنی آپ ذرا غور فرمائیں، سنسیئرٹی دیکھیں کہ کنورٹڈ نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس تشریف لائے، اور حضور کے پاس جب بیٹھے ہوئے تھے تو ابو ذر بھی آ رہے تھے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یجیء ابو ذر، اللہ کے نبی ابو ذر آ رہے ہیں. تو سرکار نے ہمارے سمجھانے کے لیے پوچھا اتعرفہ، بھائی جبریل علیکم السلام، کیا آپ جانتے ہیں ابو ذر کو؟ آپ جانتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ہوا اعرف فی اہل السماء من اہل الارض، آسمانوں والے زمین والوں سے ابو ذر کو زیادہ پہچانتے. ذرا مقام دیکھیں، اب منزل دیکھیں، سنسیئرٹی، خلوص انسان کو کہاں لے جاتا ہے. وہاں تو حضور کے رشتہ دار اکثر نہ پہنچے، حضور کے کزنز جو عام ہیں وہ وہاں نہ پہنچے، جہاں پر یہ مرد مجاہد پہنچ گیا کہ جو کنورٹڈ تھا، کہ حضور نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ تو ہمارے پاس آسمانوں میں زمین والوں سے زیادہ معروف اور مشہور ہے. تو حضور نے پوچھا کہ ابو ذر یہ بتائیے وہ کون سے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ اتنے مشہور ہو گئے، آپ آسمان والوں میں مشہور ہو گئے؟ کہا سرکار میں 3 کام کرتا ہوں. نمبر 1 متواضع ہوں، متکبر نہیں ہوں. ہمارے بھائی بعض اوقات ایسا تکبر کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، کلمہ طیبہ آتا نہیں، کلمہ شہادت غلط پڑھتے، سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص، سورۃ الکوثر نہیں آتی، مگر تکبر ایسے کریں گے کہ جیسے نعوذ باللہ امام جعفر صادق کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. تو میں متواضع ہوں، میں غرور نہیں کرتا، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتا ہوں، زمین گیر ہوں، ترابی بھی ہوں، بو ترابی بھی ہوں. مفہوم یہ بنے گا، ظاہر ہے کہ میں متواضع ہوں، ہمبل ہوں میں. دوسری بات، میں کثرت سے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہوں. یہ نسخہ عجیب میں دے رہا ہوں آج، کم از کم یہ 3 کام تو آپ کبھی چھوڑے نہیں نا زندگی میں. ابو ذر نہیں بنیں گے تو غلام ابو ذر تو بن جائیں گے. غلام محمد و آل محمد تو ہم ہیں ہی صحیح، ان کے غلاموں کے غلام بھی بن جائیں تو بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، جنتی ہو جائیں گے. تو میں متواضع ہوں، تکبر نہیں کرتا ہوں سرکار، اور میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہتا ہوں، اور آپ اور آپ کی آل پر درود کی بارش کرتا رہتا ہوں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب ہم بچے تھے، اب تو خیر کم ہو گیا، یہاں تو کم ہو گیا، پتہ نہیں پاکستان میں ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا. ہم جب ملتے تھے ایک دوسرے سے نا بچپن میں، یاد ہے مجھے، مومن خاص طور پہ، تو ہم درود پڑھتے تھے. یاد ہے آپ کو راجہ صاحب؟ یاد ہے آپ کو؟ جب بھی ہم کالج میں آتے تھے تو باقاعدہ ملنا، تو باقاعدہ السلام علیکم راجہ صاحب، اللہم صلی علی محمد. وہ چیز اب ختم ہو گئی، اب وہ نہیں رہی ہمارے ہاں. اللہ کرے ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، کیونکہ ہم ماڈرن شیعہ ہوتے جا رہے ہیں نا، ماڈرن مومن ہیں، ماڈرن. تو یہ 3 چیزیں آج خلوص ابو ذر کا خلوص، اصل میں تو ہوتا ہے خلوص و ابی ذر، مگر اردو میں ہم خلوص ابو ذر بھی کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کا خلوص باعث بنا کہ 20 سال پہلے اعلاء کلمہ حق اور اعلان اسلام سے
20 سال پہلے پیدا ہونے والا 20 سال کے بعد جوائن کرتا ہے، اور ان کے جوائن کرنے میں ایک برکت یہ ہے کہ تھرو حضرت علی یہ کنورٹ ہوتے ہیں، یعنی حضرت علی ان کو لے جاتے ہیں حضور کی خدمت میں، حضور ان کو ایکسیپٹ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اپنے، اور پھر بھیجتے ہیں حضور باقاعدہ، حضور نے ان کو سفیر بنایا، حضور نے کہا جاؤ اپنے خاندان میں، تمہارا خاندان بڑا امیر بھی ہے، مشہور بھی ہے، غفاری جو خاندان ہے، جاؤ وہاں پر، آپ کو میرے مضمون جو میں نے لکھا ہے اس میں ساری ڈیٹیل مل جائے گی، مگر آج صرف میں نے یہاں پر خلوص سے ابو ذر میرا عنوان ہے، چند پوائنٹ میں جو بیان کر رہا ہوں میں سمپ کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ 20 سال قبل اعلان اسلام سے پیدا ہونے والا عرب کنورٹ ہوتا ہے مولا علی کے ذریعے، اس کا رشتہ دار اس کو صحیح انفارمیشن نہیں دیتا ہے، پھر خود آتا ہے، کئی راتیں باقاعدہ سوتا ہے کعبے میں آ کر، اس میں جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارے بھائی تو مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں، وہ گھر بھی یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کل رات کو بھی سب گھر بھی یہاں چھوڑ کے، میں غریب رات کو پھر سنبھالتا رہتا ہوں، تو ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے کوئی جیل میں آئے ہوں، خدا نہ خواستہ یہ جیل نہ سمجھے۔ المسجد المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں یوں خوش رہتا ہے جیسے پانی میں مچھلی خوش رہتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، وہ تو منافق ہوتا ہے جو مسجد میں یوں دم گھڑتا رہے اس کا کہ جیسے پرندہ پنجرے میں آ گیا ہو۔ آپ بھاگ بھاگ ہو کے مسجد میں آئیں۔ ہاں یہ ضرور ہے اطالہ کلام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، بالکل ہم اس کے ایگری کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ اب بالکل ٹائم پہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ ایسے ہی اب المہدی سینٹر ایسے ہی چلے گا، ٹائم پہ شروع ٹائم پہ ختم۔ آپ حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں، شرکت کریں، تھوڑا سا ٹائم بھی لے کر آئیں اور باقاعدہ خوشی سے آئیں، خوشی سے آئیں، خوشی خوشی جائیں۔ اچھا، اب یہ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کنورٹ ہوتے ہیں، کئی راتیں وہاں رہتے ہیں، مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے، مولا علی ان سے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کوئی یہاں پر سنا ہے بندہ آیا ہے، کوئی شخص ہے جو اللہ کی طرف سے وحی کا دعوے دار ہے، تو وہ کون ہے؟ تو حضرت لے کے جاتے ہیں سرکار کے بیت الشرف میں، وہ حضرت خدیجہ کا جو گھر ہے جس میں سے ہم نے خود خوشبو سونگھی ہے، اب تو انہوں نے ظالموں نے گرا دیا ہے، خوشبو آتی تھی باقاعدہ اس گھر سے، عجیب قسم کی خوشبو، یہ کافور اور گلاب سے ملی ہوئی، آپ یہ سمجھ لیں جتنے پرفیوم ہیں آپ کے مشرقی مغربی اور جنت کے ساری خوشبوئیں ملا دیں تو وہ خوشبو آتی تھی، اس کوچے سے اتنی مہک اور خوشبو ہوتی تھی کہ وہ خوشبو ہوٹل تک ہمارے ساتھ جاتی تھی۔ اب تو ان ظالموں نے گرا دیا ہے، وہاں پر وہ دراصل حضور کی خوشبو ہے، جیسے بالکل آپ گئے ہوں گے اگر غار میں گئے، غار حرا میں آج بھی خوشبو آتی ہے حضور کی، وہ خوشبو اور بی بی خدیجہ کے گھر کی خوشبو بالکل سیم ہے، میں دونوں کو سونگ چکا۔ تو وہاں اس گھر میں سرکار کے ہاتھ پر یہ اسلام قبول فرماتے ہیں، پھر حضرت ان کو یہ نہیں کہتے کہ یہیں بیٹھ جاؤ، یہ بھی ایک میسج ہے، ہمارے بھائی خود جب کنورٹ ہوتے ہیں تو واپس جاتے ہی نہیں، واپس نہیں جائیں گے تو پھر دوسرے کیسے کنورٹ ہوں گے؟ سیلفش نہیں بننا، سرکار سفیر بنا دیتے ہیں کہ جاؤ دوسروں کو بھی کنورٹ کرو، اور پھر غفاری قبیلے کے یا غفاری جو عام مشہور ہے غلط العام قبیلے کے بہت لوگ پھر کنورٹ ہوئے ہیں۔ خلوص سے ابو ذر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر ان سے بڑا سچا کوئی نہیں امت میں، اور مولا علی ان کو امت کے صدیق کا لقب عطا فرماتے ہیں، جو خود صدیق اکبر کائنات ہے۔ اور ان کا خلوص یہ ہے کہ یہ کلمہ حق نہیں چھوڑتے، سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، اور آیتوں کی مار دیتے ہیں، یہ آیتوں کی مار۔ میرے ایک دوست تھے مخدوم صاحب، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ملتان سے تھے، مجھے کہنے لگے کہ سائی مخالفت تو ہم بھی کرتے ہیں تیری، مگر جو تو آیتوں کی مار دیتا ہے نا تیرے اوپر بھی قربان جائے۔ میں نے کہا سرکار میں کیا کروں، میں غریب آیتیں ہی پڑھ سکتا ہوں نا۔ ابو ذر آیتوں کی مار یوں دیتے تھے کہ وہ آیتیں جو خاندان یزید کے خلاف فٹ ہوتی تھی ان آیتوں کو پڑھتے تھے۔ ان کو جو غسل دیا ہے وہ اصحاب رسول ہیں، انہوں نے ہی یہ جن کو حجر ابن عدی ابن حاتم انہوں نے غسل دیا ہے، اور مالک اشتر نے ان کو غسل دیا ہے، اور ان کی تجہیز و تکفین بھی
हो गई थी। रात को भी मैंने एक रिवायत रात को अर्ज़ की थी, एक आज अर्ज़ कर दी है। तो काफ़िला गुज़र रहा था, उस काफ़िले में असहाब रसूल थे। एक रिवायत रात को पढ़ी थी, एक अब पढ़ दी है। उसमें असहाब रसूल थे। जब उन्होंने देखा कि इनकी बेटी है, या एक रिवायत में बीवी है, कि जो चौराहे पे खड़ी है और कह रही है कि कोई मदद करे, तो उन्होंने फिर मदद की और फिर उनकी बेटी और बीवी को, या बेटी और ग़ुलाम को, बीवी और ग़ुलाम को, जो भी रिवायत में ज़रूर इख्तिलाफ है, लेकर फिर वो मदीना चले गए। खुलासतुल कलाम आज के खुतबे का ये हुआ, हमने इजहार हक़ में पहलू तही नहीं करनी, विलायत मौला कायनात की बाबत जो तकलीफ़ें हों वो बर्दाश्त करनी है। मौला अली के दुश्मनों के ख़िलाफ़ कलमे हक़ कहने में जो भी ज़माने के कोड़े लगें, ताज़ियाने लगें, ज़माने की मुल्क बदरियाँ हों, महरूमियाँ हों, उनको बिस्मिल्लाह करके कबूल करना है। और अबू ज़र के रास्ते पे चलते हुए अपने से मातहतों की ऐसी ही तरबियत करनी है जैसे उन्होंने अपने ग़ुलाम की या अपने बेटे ज़र, नाम था ज़र, की। एक जुमला सामने आ गया है, ये 90 में पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ता हूँ। न्यू जर्सी में 90 में पढ़ा था कि ज़र को जब दफन किया था, ये पहले तबीयत से पहले वफ़ात पा गए थे, तो हज़रत अबू ज़र कब्र पे बैठ के कहते थे कि ए ज़र, काश मुझे पता चल जाता फ़रिश्तों ने तुझसे क्या पूछा और तूने फ़रिश्तों को क्या बताया। अल्लाह ताला मुझे और आपको हज़रत अबू ज़र जैसे सच्चे के रास्ते पर चलने की तौफीक खैर नसीब फरमाए, और एलाए कलिमतुल हक़ में, इजहार विलायत मौला कायनात में, इजहार इश्क़ मुस्तफ़ा और हुब्ब अहल बैत में हम पहलू तही न करें, और मसाइब को बर्दाश्त करने की अल्लाह तौफीक खैर नसीब फरमाए, और अल्लाह हमें मुतवाज़िअ बनाए और कारी सूरह इखलास बनाए और तिलावत कुरिंदाए दुरूद शरीफ बनाए, ताकि हमारा शुमार भी अबू ज़र के ग़ुलामों में, मोहम्मद व आले मोहम्मद के प्राइमरी ग़ुलामों में, और फिर अबू ज़र के वेल विशर्स में हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह अलैहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। बिरादरान ईमानी, ये दूसरा खुतबा हमारा उमूमन तौबा की दावत के बारे में होता है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को दावत देता हूँ, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगूँ और आइंदा गुनाह न करूँ। फिर अपने भाई बहनों को दावत देता हूँ कि अल्लाह करीम आप सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप सब मुझसे बेहतर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सब से कमतर, हक़ीर, अहक़र, अफ़क़र हूँ। अल्लाह ताला मुझ फ़क़ीर को भी आपकी तौबा की कबूलियत के सदक़े में मुझे भी माफ़ फरमा दे। उमूमन हम किसी न किसी वायरस का ज़िक्र करते हैं जो हमें लग चुका होता है या लगने के करीब होता है। एक वायरस जिसका ज़िक्र मैं आज ज़रूर करूँगा वो ये है कि कुछ हम इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, फारगेट कर रहे हैं, भूल रहे हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। मसलन आज मुझे एक बिरादर मोमिन ने, सैयद है, कल रात को यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने कॉल करके बड़ा हैरान कर दिया। आज कहने लगे कि मेरे कम से कम 50 से 60 दोस्त हैं और सिर्फ एक मैं उन में से मजलिस में आता हूँ। अगर 60 भी कर लें, चलो 50 कर लें, तो 49 नहीं आ रहे। अब उन 49 को लाना ये आपका हुनर है। अब अगर आप अपने बीवी बच्चों को भी सेंटर नहीं लाएंगे, मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर पे बच्चे बैठे रहेंगे या बच्चियां बैठी रहेंगी, तो फिर दूसरों को कैसे? वो तो फिर हो जाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। वो बात क्यों कहते हो जिस पे अमल नहीं करते हो। इसलिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँगा,
سنٹر کو، مذہب کو، جمعہ کو، جماعت کو، قرآن کو، اہل بیت کو، ذکر پاک کو سیکنڈری شمار نہ کریں۔ یہ عجیب ہمارے ہاں ایک بری عادت پیدا ہو گئی ہے، سیکنڈری، جیسے جاب پہ آپ بتائیں، آپ میں سے کوئی صاحب بہادر ہیں جو ہاتھ کھڑا کر دے جو جاب پر لیٹ جاتے ہو؟ کوئی بھی نہیں جاتے، مگر جمعہ میں لیٹ آئیں گے، جماعت میں لیٹ آئیں گے، مجلس میں لیٹ آئیں گے، جشن میں لیٹ آئیں گے، عید میں لیٹ آئیں گے، محرم میں لیٹ آئیں گے، رمضان میں کم از کم آپ امام وقت کی قوم ہیں، آپ تو وقت کی قدر کریں، عہد کریں۔ میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، میں آپ سے بہت کمزور ہوں، میرے کوئی اعمال نہیں، مگر آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں لیٹ ہوں، میں کیوں وقت سے پہلے آتا ہوں؟ میں نے ایک کمٹمنٹ کر لی، بلکہ میں دعا بھی کرتا ہوں اپنے، ایک میرے کلاس فیلو ہیں اور میرے بڑے بھائی ہیں، مجھ سے 1-2 سال بڑے ہیں، آیت اللہ علامہ راجہ محمد مظہر علی خان، یہ ہمارے پروفیسر صاحب کی طرح وہ راجہ ہیں، ان کے عزیزی سمجھ لیں، دور کے ان کے بھائی سمجھ لیں۔ یہ حقیقتاً میرے اوپر ان کا احسان ہے، آج بلکہ بات بھی ہوئی ہے اتفاق سے۔ تو میں نے کہا بھی میں تو غافل طالب علم تھا، صاف بات ہے، میں بالکل غافل تھا، قم میں لیٹ آتا تھا درسوں میں، یہ ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے پابند بنا دیا وقت کا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ میں ان کی اس نیکی کو مانتا ہوں، ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کرتا ہوں۔ ان کو فالج ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل بہتر ہے ماشاءاللہ، 99% ٹھیک ہو گئے، 1% اور بھی آپ کی دعاؤں سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو بیٹا بھی دیا، علامہ زین، بہت بڑا علامہ زین علی، راجہ زین علی، بہت بڑا عالم ہے ماشاءاللہ، بہترین خطیب بھی ہے۔ بسم اللہ جناب، آ جائیں، آگے آ جائیں ماسٹر جی۔ تو میرے بھائی ہو، میری بہنوں ہو، میرے عزیز ہو، میرے بزرگوں ہو، میں ظاہراً واحد مولوی ہوں شاید جو اپنی خامیاں بتاتا ہوں، سارے مولوی اپنی خوبیاں بتاتے ہیں، میں الحمدللہ میں اپنی خامیاں بنا کے بتا کے، شکر خدا ہے کچھ انسان بن گیا ہوں، کچھ اور بھی بن جاؤں گا مرنے سے پہلے اللہ فضل فرمائے گا۔ میری جو کوتاہیاں تھیں، خاص طور پہ لیٹ آنے کی کوتاہی، اس کو تو میرے جی ہاں کر دے کوئی بات، چل کوئی بات نہیں، کرنے دے، تازہ پاکستان سے آیا ہے نا۔ تو یہ اس ظرافت کی بھی قدر کیجیے آپ، ایسا کوئی ظریف مولوی نہیں ہوگا، خاص طور پہ میرے ہم اسروں میں جو اس طریقے سے خوش بھی رکھے سب کو، الحمدللہ۔ اللہ کریم آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ ماسٹر جی بھی آ گئے ہیں، طالب علم تو پہلے ہی آئے ہوئے ہیں، ماسٹر جی آ گئے ہیں، لہذا اب میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حاجی سلامت علی کو بھی صحت کلی عطا فرمائے، اور ہمارے حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کی سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی مکمل شفا یاب فرمائے، اور ہمارے جو سید اعجاز احمد بخاری صاحب کی بھی سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ سندس چٹھا کی بھی سرجری ہوئی ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے۔ راجہ شہزاد حسن کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کلی عطا فرمائے۔ سید سخی حسین شاہ صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، ہمارے معراج جعفری صاحب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ ملک امیر محمد خان صاحب کو بھی، خلیفہ صاحب کی بھاوج ہے جو چھوٹے خلیفہ ناصر کی بیگم ہے، ان کے لیے بھی صحت کی دعا کرتا ہوں، اور کمل چٹھا کے لیے بھی، ارشاد بیگم کے لیے بھی جو ظہیر میاں کی، حاجی ظہیر کی والدہ واحدہ، ان کے لیے بھی دعائیں صحت کرتا ہوں۔ آپ سب کے لیے جتنے بھی بیٹھے ہیں، نہیں بھی بیمار تو اللہ بیمار نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ بندہ بیمار ہو تبھی دعا کی جاتی ہے، بیمار ہونے والا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ فخر الدین خان صاحب بھی ہیں، ان کے لیے بھی محمد اقبال بھی ہیں، جن کے نام نہ لے پاؤں، اللہ تعالیٰ ان کے ناموں سے آشنا بھی ہے اور ان کی حاجتوں سے واقف ہے۔ اللہ آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہترین تعاون فرما رہے ہیں آپ۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنٹر کو اہمیت دیں، مولانا کو، میں ہوں نہ ہوں میرے کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ مجھے ہی اہمیت دیں، کوئی میرے بعد کوئی اور مولانا آئے گا، مولانا کو یعنی آپ کا جو مولوی ہوتا ہے اس کو اہمیت دیں، وقت کو اہمیت دیں، اوکیزنز کو، ایونٹس کو اہمیت دیں۔ شب جمعہ ہے مثلا، اس کو اب غدیر کا جلسہ ہے، شب جمعہ میں آ رہا ہے، اس کو آپ نے اہمیت دینی ہے، غدیر کے جلسے کو۔ عید کی نماز ہے، وہ میرے بھائی جنہوں نے آج کال فرمائی ہے کہ 50-60 ان کے دوست ہیں، ان میں سے ایک آتے ہیں، وہ کم از کم 2 کو 4 کو لے آئیں، ایک کو لے آئے تھے الحمدللہ۔ اس طرح آپ حضرات سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ سنٹر کو یوں چلانا ہے کہ آپ سب کے سب لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی آئیے، یہ فلاں پروگرام ہو رہا ہے، آئیے،
مجلس ہو رہی ہے، مثلا سنڈے کو مجلس ہے، بہت بڑی مجلس ہے، حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسین علیہ السلام کی، امام محمد باقر علیہ السلام کی، سفر امام حسین علیہ السلام آز مکہ بسوء عراق، بہت بڑی مخصوصی ہے، 3 مخصوصیوں کی، ہالز بھر جانے چاہیے، لیڈیز کو بھی، خواتین نے تو آلموسٹ اللہ ان کو ہدایت کرے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ایسے یہ ایک بہانہ مل گیا ہے ان کو، خواتین کو بھی اور کچھ مردوں کو بھی، کرونا کا، بھائی کرونا اب ختم ہو گیا ہے۔ میں وہاں پرسوں گیا ہوا تھا، آپ کے یہ کیا ہے اپنا سب ایرک ایل ایڈم کے اس میں، ایڈمز کے اس میں، جی ہاں میر کے اس میں، ایک بندے نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا، ہمارے بندے ابھی بھی سوتے ہوئے بھی ماسک پہن رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندو، اب ختم ہو گیا ہے، کرونا ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کو انجیکشن لگ گئے ہیں تو ہٹا دو ماسک، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر پہن بھی رہے ہیں، پہنے ضرور پہنے، مگر آئیں تو صحیح نا، پہن کے آئیں، کوئی بات نہیں، آپ احتیاط کر لیں، آئیں مگر ضرور۔ وہاں 15,000 بندہ تقریباً، ہزاروں تو ہوں گے، ہزاروں میں سے کسی نے بھی نہیں پہنا ہوا تھا ماسک، پہنا ہی نہیں کسی نے ہوا، وہ ہم سے زیادہ بڑے سائنٹسٹ ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، اب تو کرونا ختم ہو گیا ہے، تو آئیں، کرونا نہیں ہے اس وقت الحمدللہ، اور بہنیں بھی ہماری آئیں، بچیاں بچے آپ کے لطف و کرم کے منتظر ہیں، نگلیکٹ کر کے اپنی غفلتوں کی بھینٹ اپنے بچوں کو نہ چڑھائیے، ورنہ جس طرح گئی ہوئی صحت واپس نہیں آتی، گیا ہوا بچہ اور گئی ہوئی بچی واپس آنی بہت مشکل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم سیلفش نہ بنے، بچوں کو لائیں، باقاعدہ بیویوں کو بھی لائیں، بیٹیوں کو بھی لائیں، اپنے تمام رشتہ داروں کو لائیں، اور قوا انفسکم واہلیکم نارا کا مصداق بنے، خود کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ماشاءاللہ سنٹر شروع ہو چکا ہے، ممبرشپ بھی دیجیے، مہربانی کیجیے، ہمیں ضرورت ہے، ساتھ والی جگہ لینی ہے مگر اس کی کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، ڈونیشن کی بھی ضرورت ہے، ظاہر ہے ڈونیشن بھی چاہیے، اس سلسلے میں آپ حضرات مہربانی فرمائیں، آگے آئیں، خلیفہ صاحب کو، حاجی سلامت علی صاحب کو آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، رسید بھی لے لیں، بہت بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آپ کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، کرونا کا خاتمہ فرمائے، مجھے اور آپ کو ہر بیماری، دکھ، تکلیف، رنج و علم، حادثے وغیرہ سے محفوظ و مسمون فرمائے، ہم سب کا خاتمہ علی خیر فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب آپ کا نورانی چہرہ دیکھیں اور آپ کے پابرکاب ہو کر شہدائے کربلا کا انتقام لیں، اور حضرت ابو ذر کے آج یوم ابو ذر، یوم صدیق امت کے دن، ہم باقی ماندہ زندگی میں کم از کم صدیق نہیں تو صادق ضرور بن جائیں۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب وعلی سیدت نساء العالمین وبضعت رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الحجت القائم المہدی اللہم عجل لنا فرجہ وسهل لنا مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرة منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔